اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ ہو بہو پوری بھی ہوئیں۔ کچھ پیشین گوئیاں وہ ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئیں، ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً پوری ہوں گی۔ جو پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے چند ایک آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وقت سے پہلے کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے آگاہ فرما دیتے تھے، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع وقت سے پہلے ہی ارشاد فرما دیتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی پیشین گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشین گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم ان پیشین گوئیوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ پیشین گوئیاں ہیں جو متفرق واقعات سے متعلق ہیں، اور دوسری وہ پیشین گوئیاں جو بعض اعمال کے بارے میں ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ پیشین گوئیاں سماعت فرمائیے کہ جن کا تعلق بعض واقعات سے ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ راستے پرامن نہیں ہیں اور لوٹ مار عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے الحیرہ علاقہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور بالضرور دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی الحیرہ سے سفر کر کے آئے گی، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، یعنی راستے پرامن ہو جائیں گے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اس وقت قبیلہ طی کے بدمعاش کہاں ہوں گے کہ جنہوں نے ملک میں لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لمبے عرصے تک زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے یقیناً فتح کر لیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کسریٰ بن ہرمز کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں پائے گا جو اس سے اس کا صدقہ مٹھی بھر سونا یا چاندی قبول کر لے۔ اور تم میں سے ایک شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں میرا دین پہنچایا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں مال دے کر تم پر مہربانی نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے جہنم ہی نظر آئے گی۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق دیکھا کہ ایک عورت الحیرہ سے اکیلی سفر کر کے یہاں آئی۔ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا، اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کے فاتحین میں خود شامل تھا۔ اور میرے بعد جو شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشین گوئی کو، جو کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مٹھی بھر سونے یا چاندی کے متعلق تھی، لفظ و لفظ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا۔
معزز ناظرین، اس حدیث میں 3 پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جن میں سے 2 کو حرف بہ حرف پورا ہوتا ہوا خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اور تیسری پیشین گوئی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی کہ جب تمام لوگ نہایت خوشحال ہو گئے اور ان میں سے کوئی شخص مٹھی بھر سونا چاندی لے کر نکلتا تو اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا۔ دوسری پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ فرقے کے ظہور کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی وہ بھی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل و انصاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہلاک ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، اور اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو میں خائب و خاسر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے اور کئی ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو صحیح، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض نشانیاں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی سیاہ رنگ کا ہوگا، جس کا ایک بازو تھل تھل کرتے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا، اور یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں افتراق پیدا ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں ظاہر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ڈھونڈا جائے کہ جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ چنانچہ اسے لایا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کا حلیہ بالکل وہی تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بظاہر بڑا نمازی اور نیک و پارسا معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے باطل نظریات اور غلط عقائد کی بنا پر وہ قرآن مجید کی من مانی تفسیر کر کے دین سے یوں نکل جاتا ہے جیسے کہ تیر شکار کو لگنے کے بعد اس کے جسم سے بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری ہوتی دیکھی۔ حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا کسی جنگ میں آمنا سامنا ہوا اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور دوسرے لوگ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا، جس طرح آج اس شخص نے شجاعت و بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں، اسی طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ شخص جہنمی ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ جہنمی کیوں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ نکل گیا۔ وہ جہاں رکتا یہ بھی رک جاتا، اور وہ جہاں تیز چلتا یہ بھی تیز چلنے لگتا۔ آخر کار وہ شخص شدید زخمی ہو گیا، چنانچہ وہ صبر نہ کر سکا
اور اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور تلوار کی نوک اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا بوجھ اس پر ڈال دیا، اور یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعقب کرنے والا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری تھی۔ اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے نکل گیا، یہاں تک کہ جب وہ شدید زخمی ہوا تو اس نے موت کے لیے جلد بازی کی، تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر اپنا جسم کا پورا وزن اس پر ڈال دیا، اور یوں وہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم والا عمل کرتا ہے اور در حقیقت وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی وہ حرف بہ حرف پوری ہوئی، وہاں ہمیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے اور برے خاتمے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے ہوئے ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، ایک پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی تھی، وہ بھی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر لائے، پھر اسے منبر پر لے گئے اور ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بعین پوری ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فوج ان سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، جس سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیشین گوئیاں ہیں، جن میں سے ایک پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کی ہلاکت کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسریٰ بادشاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہیں آئے گا، اور جب قیصر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں آئے گا، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان دونوں کے خزانے یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے ادوار میں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو گئیں اور اس کے بعد دوبارہ قائم نہ ہو سکیں، اور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے۔
اسی طرح ایک پیشین گوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور اسی طرح سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں آتا ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری امت میں 30 کذاب جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی مجھے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، اور یہ بھی ہو بہو پوری ہوئی۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر ان کے بعد بھی مختلف ادوار میں کئی لوگ اس طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد پیدا ہوا، اور اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئی میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، قابل توجہ ہے۔ بڑے دھیان کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ فتنہ آج کل بہت عام ہے۔ سنن ابی داود اور سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی۔ خبردار، ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے کہے گا، بس تم اس قرآن پر ہی عمل کرو، اور اس میں تمہیں جو حلال ملے اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جس چیز کو حرام کہا گیا ہو صرف اسی کو حرام سمجھو۔ خبردار، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں۔ معزز ناظرین، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو صرف قرآن مجید کو ہی حجت تصور کریں گے، اور جس چیز کو قرآن مجید میں حلال یا حرام کہا گیا ہوگا وہ صرف اسی کو حلال یا حرام مانیں گے، اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا تعلق ہے تو وہ ان کا انکار کر دیں گے، اور جس چیز کو ان میں حلال یا حرام قرار دیا گیا ہوگا وہ اسے حلال یا حرام نہیں مانیں گے۔ یہ پیشین گوئی بھی بیان پوری ہو چکی ہے، اور کئی لوگ جو اہل قرآن کے نام سے اب بھی موجود ہیں وہ صرف قرآن مجید کو ہی حجت سمجھتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ناقابل حجت تصور کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ انہیں لکھا بھی کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انہیں سرے سے ہی حجت نہیں سمجھتے۔ اور کئی لوگ احادیث کو حجت تو مانتے ہیں، لیکن جب ان کے امام کا قول احادیث سے ٹکراتا ہو تو وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑنے کی بجائے احادیث کی تعویلات کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تو وہ پیشین گوئیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات اور احوال کے متعلق بیان فرمائی تھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ان پیشین گوئیوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق بعض اعمال کے ساتھ ہے۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ضرور سماعت فرما لیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ اور حسین و جمیل کر دے کہ جس نے ہم سے کوئی بات سنی، ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے اسی طرح آگے پہنچایا جیسا کہ اس نے ہم سے سنا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو حدیث پہنچائی جائے گی وہ سننے والے سے زیادہ اسے ذہن نشی کرنے والا اور زیادہ سمجھنے والا ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور بشارت کے حصول کی خاطر آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے تو ہمیں کومنٹ میں آگاہ کر کے ہماری اصلاح فرمائیں تاکہ دین کا یہ کام بہتر انداز میں آگے لے کر جایا جا سکے، اور اگر اللہ کی توفیق سے اس میں کوئی خوبی ہے تو اس سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم پرجوش انداز میں اسے آگے لے کر چلتے رہیں۔